اذان یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اذان میں اتنے کلمات، جامع کلمات ہیں کہ جنم کلمات سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ہزاروں نیکی لکھی جاتی ہے، ہزاروں نیکی لکھی جاتی ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، جہاں تک بھی پہنچتی ہے، چاہے وہ درخت تک پہنچے، پہاڑ تک پہنچے، جہاں تک پہنچے، کل قیامت کے دن یہ سارے لوگ اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سارے لوگ اس کے حق میں گواہی دیں گے، اذان دینے والا جو اذان دیتا ہے۔ اچھا، اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے وہ تمام لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، چاہے وہ شرابی ہو، زانی ہو، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، تمام لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اذان کو اللہ رب هذه دعوتی تامہ، یہ تامہ بھی ہے اور عامہ بھی ہے، تمام لوگوں کو مؤذن اللہ کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، بھائی سب لوگ آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام بہت بلند کیا ہے مؤذن کا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ذہن میں مؤذن کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو بندہ جو ہوتا ہے، یہ داعی ہوتا ہے، یہ لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کے گھر کی طرف۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، ان کلمات میں آپ دیکھیے اللہ کی تعریف بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار بھی بندہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور پھر کامیابی کی طرف بلاتا ہے، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تعریف کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، جو بندہ اللہ کی بلائی بات کی استہزاء کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت سے سزا عطا فرماتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کبھی زندگی میں نہیں دی۔ جب اذان کی اتنی فضیلت تھی تو حضور کو اذان دینی چاہیے، حضور نے کبھی اذان نہیں دی۔ اس کی وجہ دو فرماتے ہیں کرام۔ ایک تو بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت، جہاد وغیرہ میں مشغول رہتے تھے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری لے لیتے تو آپ کے آنے والے جو خلیفہ ہوتے انہیں یہ پریشانی ہوتی۔ اگر آپ کی اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اگر آپ اس ذمہ داری کو لیتے تو اس ذمہ داری میں خلل ہوتا، اس لیے حضور نے کبھی اذان نہیں دی۔ اور دوسری